ناظرین کرام، انسان جب کسی معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، تو افراد میں مختلف نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اور جو چیز تنازع کا حل نکالتی ہے وہ ہے عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ۔ وہ فیصلہ جو ہے چاہے گھریلو سطح پہ ہو، آفس کی سطح پہ ہو، محلے کی سطح پہ ہو، یا پھر ملک کی سطح پہ ہو، تھوڑے سے پیسوں سے لے کے کروڑوں لاکھوں کا معاملہ ہو، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ گھر میں، کاروبار میں، محلے میں، ملک میں امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ گھر کی مثال لے لیں، اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا تو ایک عجیب سی فضا جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار میں یا ملک میں اگر آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے نا تو آپ کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو آپ صحیح نہیں کر رہے، وہ آپ کا غلط فیصلہ اندر سے اس قدر آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے کہ آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی حال ہمارے وطن عزیز کا ہے کہ جب ہمارے سیاستدان چاہتے ہیں عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اسے اپنی پاؤں کی جوتی سمجھ کے جو ہے وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر فیصلہ اپنے حق میں ہو تو عدلیہ کے فیصلے کو نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کی پذیرائی بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا مخالف جو ہے اس فیصلے میں جیت رہا ہو یا اس کے حق میں فیصلہ ہو تو پھر عدلیہ کو جو ہے وہ جانبدار قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور وہ معاشرہ تباہ ہو جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ چرچل سے کسی نے جنگ کے دوران پوچھا کہ اب تو ہم تباہ ہونے والے ہیں، تو کیا ہمارا کوئی سروائیول ہے؟ تو چرچل نے پوچھا کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں؟ یعنی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہی ہیں؟ اگر وہ کر رہی ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال آپ اپنی ہیومن باڈی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جسم کا کوئی آرگن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گولی مارے تو آپ کو کوئی نقصان ہوگا، نہیں، وہ اندر سے اس قدر آپ کو ڈیمیج کرے گا کہ ایک دن آپ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہیں وہ یکساں مختلف ہیں۔ عدل و انصاف پہ فیصلے جو ہیں وہ ہمارے یہاں ایک تو ہوتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں جو عدلیہ کا نمبر ہے آئی تھنک 180 یا 160 کے کچھ ہندسوں پہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی عدلیہ فیصلہ سنائے تو ہمارے حکمران اس کو ایسا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں، اور ایسے ہی ہے۔ اگر آپ مغربی ممالک کو دیکھیں جہاں اسلام نہیں ہے اور وہ معاشرہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہاں عدل و انصاف ہے۔ دفاعی معاملوں میں بھی اگر ہم دنیا کے جدید ترین ہتھیار جو ہیں وہ خرید لیں، ہمارا بہت سارا بجٹ ہو دفاعی کا، لیکن اگر اندر سے ہم کمزور ہوئے اور اندر سے ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ایسے ہی ہوا تھا 1971 میں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن ہمارے اندر سے ہی کھوٹ تھا، اور اس کا خمیازہ ایسا بھگتا کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ملک جو ہے یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہم نے لیا تھا، یا تو پھر عوام کو بتا دیں کہ بھئی یہ ملک جو ہے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ عوام کو سکون بھی ہو جائے، اور عوام کا جو ایک بھروسہ ہے نا وہ کبھی عدلیہ کی طرف جاتا ہے کہ یار یہاں سے شاید ہمیں کچھ ریلیکسیشن مل جائے۔ کبھی وہ اداروں کو دیکھتی ہے کہ یہاں سے اب کوئی آواز آئے گی کہ بھائی اب تو مہنگائی اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہے، بجلی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، گیس اس کے چولہے میں آتی نہیں ہے، نوکری ہے نہیں، بے روزگاری عام ہے، تو شاید جو ہے ہمارے ادارے اب جاگیں۔ تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عوام جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے کہ شاید اب بہتری آئے، بجٹ کے بعد بہتری آئے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک گورکن تھا ایک قبرستان میں، جب بھی کوئی قبر جو ہے نئی بنتی تھی، یعنی کوئی مردہ جو ہے وہ دفنایا جاتا تھا،
تو رات کے ٹائم وہ اس کا کفن نکال لیا کرتا تھا، لیکن کرتا یہ تھا کہ وہ قبر کو واپس بند کر دیتا تھا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، دوسرا گورکن آیا، تو دوسرا گورکن جو تھا وہ بھی یہی کرتا تھا، لیکن وہ جب کفن نکال لیتا تھا تو مردے کو دوبارہ دفنانے کے بجائے اس پہ کچرا وچرا ڈال کے جو ہے وہ بس چلا جاتا تھا۔ تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار اس سے بہتر تو پچھلا تھا کہ ایٹ لیسٹ قبر تو بند کر دیتا تھا۔ پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تیسرا آیا۔ اب تیسرا کیا کرتا تھا؟ وہ بھی یہی کرتا تھا، وہ بھی کفن نکال لیتا تھا، لیکن وہ جو کچرا ڈال کے جو ہے وہ قبر کو ڈھانپ دیتا تھا اس نے وہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار وہ بہتر تھا کہ ایٹ لیسٹ کچرا تو ڈال دیتا تھا قبر پہ، پتے وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈال دیتا تھا کہ لاش کی جو ہے وہ بے حرمتی تو نہیں ہو۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم روتے رہتے ہیں کہ یار وہ دور اچھا تھا، وہ آتا ہے وہ اور برا کر کے جاتا ہے، پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں، پھر ہم پیچھے آتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ اس کے دور میں آٹا اتنا سستا تھا، پھر ہم یہ کہتے ہیں یار وہ چوری کرتا تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو تھا۔ تو ہمارا قول و فعل میں بھی تضاد ہے، کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ سانو مرندہ بھی شوق تھا، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ عدلیہ کا جو نظام ہے نا، عدل کا جو نظام ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ بس یہ ایک نظام اگر ہمارے ملک میں مضبوط ہو جائے کہ غریب کے لیے بھی انصاف ہو اور امیر کے لیے بھی انصاف ہو، اور وہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ غریب آدمی کے لیے۔ آج آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل لیڈرز 9 مئی کے واقعات میں ان سب کو چھوڑا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ عام عوام کے ساتھ بھی یہی والی چیزیں ہیں؟ لیکن ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ کیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ نظام عدل جو ہے وہ بڑا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر سے کسی نے سوال کر لیا بھری مجلس میں کہ اے عمر، آپ کے پاس یہ جو کرتا ہے یہ تو سل ہی نہیں سکتا جو کپڑا مال غنیمت میں ہمیں ملا تھا۔ تو وقت کے امیر المومنین نے ان سے سوال کر دیا۔ تو وہ معاشرے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا تو وہ معاشرے جو ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں جن کو دھتکارا جاتا ہے۔ تو آخر میں بس یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور عدلیہ کو بھی غیر جانبدارانہ فیصلے جو ہیں آئین و قانون کے مطابق کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ انصاف پہ اعتماد بحال ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔